السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ارن منی وداؤٹ انویسٹمنٹ۔ اگر آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی اسکل بھی نہیں ہے تو اب آپ کس طرح پیسے کما سکتے ہیں یا ارننگ کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ آپ ہاؤس وائف ہیں یا آپ کی ٹائمنگز ایسی ہیں کہ آپ آلریڈی جاب کر رہے ہیں لیکن آپ کو ایک پارٹ ٹائم جاب کی یا سیکنڈ سورس آف انکم کی ضرورت ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی اسکل بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، اور نہ آپ کو اسکل سیکھنے کا ٹائم ہے اور نہ ہی آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے۔ تو ان سارے ایشوز کے ساتھ آپ گھر بیٹھے ہوئے آلریڈی جو آپ کے پاس ایسٹس ہیں ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ کس طرح ارننگ کر سکتے ہیں یا ایک سیکنڈ سورس آف انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ دو آئیڈیاز شیئر کروں گا۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان یوزڈ ہیں، جو آپ کئی عرصے سے استعمال نہیں کر رہے یا بہت کم استعمال کرتے ہیں، سال میں ایک دفعہ استعمال کرتے ہیں یا 2 دفعہ استعمال کرتے ہیں، یا پچھلے 3 سال سے آپ نے ان کو استعمال نہیں کیا ہوا۔ ان میں سے جو سب سے مین چیز ہے وہ آپ کے ان یوزڈ کلوتھس ہیں۔ آپ بہت سارے ڈریسز اور کاسٹیومز ایسے پرچیز کرتے ہیں اسپیشل اوکیزنس کے لیے، جو آپ یوزلی آپ کیجولی آپ ان کو نہیں استعمال کر سکتے، آپ ڈیلی لائف کے اندر، ڈیلی روٹین کے اندر آپ ان کو نہیں استعمال کر سکتے۔ فار ایگزامپل اگر میں بات کروں فیمیلز کی تو ان کے برائڈل ڈریس جو 1.5 لاکھ روپے کے 2 لاکھ روپے کے منیمم ہیں برائڈل ڈریس، لیکن وہ زندگی میں دوبارہ کبھی وہ برائڈل ڈریس نہیں پہنتی، یا ہو سکتا ہے کوئی 5 سال میں ایک دفعہ کوئی ایسا کہیں ہو جس میں وہ برائڈل ڈریس پہنے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے پارٹی ویئرز ہوتے ہیں جن کو آپ نے 3-4 دفعہ 5 دفعہ یا 10 دفعہ، یہ ہر بندے کا اپنا مزاج ہے کہ وہ ایک ڈریس کو کتنی بار، اسپیشل ڈریس کو وہ کتنی دفعہ پہنتا ہے۔ تو کچھ پارٹی ڈریس ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے اسٹچ کرائے ہوتے ہیں یا آپ نے کسی اچھے برانڈ سے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد ان کی گریس موجود ہے، ان کی لک ٹھیک ہے، لیکن اب وہ چونکہ وہ آپ نے بہت دفعہ پہن لی ہیں، اس دفعہ اب آپ جو ہے اپنی کبرڈ میں جو ہے وہ کافی پیچھے کر کے انہیں ہینگ کر دیتے ہیں، اور نئے ڈریسز کو آپ جو ہے نا ان کے ساتھ یوز ٹو ہوتے ہیں اور ان کو کیجولی اور اوکیجنلی آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ڈریسز ہیں، اسی طرح کچھ شوز آپ کے ہیں، اسی طرح کچھ گیجٹس ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں، جو ہوم گیجٹس ہوتے ہیں جو آپ کبھی کبھار یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے اور آپ وہ انویسٹمنٹ آپ کی ضائع ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم میل کی بات کریں تو بہت سارے میلز ہیں، انہوں نے 2 پیس 3 پیس اپنی شادی کے اوپر یا کسی اسپیشل اوکیزنس کے اوپر انہوں نے بنوائے، لیکن 2-4 دفعہ پہننے کے بعد اب وہ ان کے استعمال میں نہیں ہے، یا انہوں نے نئے ڈریسز ایڈ کر دی ہیں اپنی کبورڈ کے اندر، وہ ابھی آپ کے گھر میں 3-4-5-10 جو ہے وہ کاسٹیومز یا ڈریسز جو ہیں وہ آپ کے پاس آپ کی کبورڈ میں سیو ہیں۔ اب آپ ان چیزوں کو آپ رینٹ آؤٹ کریں، ان چیزوں کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، آپ اس سے بھی ارن کر سکتے ہیں۔ اب اس میں 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے ایسے افراد ہیں، ایسے لوگ ہیں، چاہے وہ میل ہیں چاہے وہ فیمیل ہیں، جو ایکسپینسو کاسٹیوم یا ڈریس افورڈ نہیں کر سکتے، اور انہیں اسپیشل اوکیزنس کے اوپر جب وہ ایکسپینسو ڈریس جو ہے وہ پرچیز کرنا ہوتا ہے تو وہ ان کی بائنگ کیپیسٹی سے بڑھ جاتا ہے، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کیونکہ انہوں نے صرف ایک دن کے لیے پہننا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے وہ ڈریس بارو کر لیں، کہیں نہ کہیں سے ڈریس وہ 1 ڈے رینٹ کے اوپر لے لیں، اور اس کے بعد ایک اسمال اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ پے کر کے اس کو ڈریس جو ہے وہ آفٹر دیٹ ایونٹ جو ہے وہ اس کو ریٹرن کر دیں۔ ایک کیٹیگری تو وہ ہے جو افورڈ نہیں کر سکتی اور وہ ان کو اس قسم کی سروسز اور اس قسم کی اپرچونٹیز جو ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں لیکن ان کا مزاج اس قسم کا ہوتا ہے کہ صرف ایک دن کے ایونٹ کے لیے وہ لاکھوں روپیہ کسی ایک ڈریس کے اوپر کیوں خرچ کریں، یا 50-60 ہزار روپیہ ایک 2 پیس کے اندر، ایک 3 پیس کے اوپر وہ کیوں خرچ کریں۔ اگر انہیں ایک خاص ایونٹ اٹینڈ کرنا ہے، وہ کوئی سیمینار ہو سکتا ہے، وہ کوئی شادی ہو سکتی ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لائک انہوں نے کوئی خاص بزنس پریزنٹیشن دینی ہے یا کسی کمپنی کی پریزنٹیشن دینی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ روٹین میں یہ کام نہیں کرتے، یا وہ کوئی شخص ایسا ہے جو انٹرویو دینے جا رہا ہے، تو کسی بھی چھوٹے کوئی اوکیزن یا بڑے اوکیزن پہ انہیں کسی خاص قسم کے ڈریس کی، ایکسپینسو ڈریس کی اور ایک گڈ لکنگ ڈریس کی
ضرورت ہو تو وہ ایسے افراد کو بھی ضرورت ہوتی ہے اس قسم کی سروسز کی، وہ چاہتے ہیں وہ کہیں سے ایک دن کے لیے اس کو بورو کر لیں، تو آلریڈی آپ نے وہ چیزیں پرچیز کی ہوئی ہیں، وہ آپ کے یوز میں نہیں ہیں، تو آپ ان کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس سے آپ ایک ہینڈسم اماؤنٹ ارن کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک ایشو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس کو ہم سیکیور کیسے کریں کہ کسی کو ہم وہ رینٹ پہ دے دیں، وہ اس کے بعد واپس بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ویسے بھی ڈریس آپ کے لیے یوز لیس ہے، تو جتنا اس کے اوپر آپ نے خرچہ کیا ہے اس کو آپ نے اس کو یوز کر لیا ہے، استعمال کر لیا ہے اس اوکیزن کے لیے، وہ تو ویسے بھی ہی ضائع ہو رہا تھا گھر میں، اس کا استعمال نہیں تھا۔ تو اگر وہ خدا نخواستہ کہیں چلا بھی جاتا ہے اور واپس ریٹرن نہیں ہوتا تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس ایک سیف سائڈ یہ ہے کہ آپ جب وہ ڈریس رینٹ آؤٹ کریں تو اس کے اوپر ایک خاص اماؤنٹ کی سیکیورٹی ان سے لے لیں کہ یہ سیکیورٹی آپ ہمیں جمع کرائیں گے، اور جب آپ یہ ڈریس ریٹرن کریں گے تو یہ سیکیورٹی ہم آپ کو واپس کر دیں گے۔ دوسری یہ ہے کہ آپ گھر پر رہتے ہوئے اگر آپ ہاؤس وائف ہیں اور آپ کے پاس وقت ہے اور یا آپ میل بھی ہیں تو آپ کے پاس گھر پہ ہے اور گھر سے باہر نہیں نکل سکتے کسی خاص وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ گھر سے باہر نکل کے کوئی کام نہیں کر سکتے، تو آپ گھر پہ اگر آپ کو کوکنگ آتی ہے آپ گھر پہ کوکنگ کریں اور دوسروں کے لیے جو ہے کھانا بنا کے ان کو آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دا سروس آف بائکیا اینڈ دا کریم اینڈ اوبر۔ یہ جو بائکس کی سروسز ہیں ان کو آپ استعمال کر کے آپ یہ کھانا ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اس چیز کا اتنا اسکوپ ہے کہ آپ ویسے آپ کے ذہن میں آئے گا تو اس کے اوپر تو آلریڈی بڑی بڑی کمپنیز کام کر رہی ہیں، ڈیلیوری بوائز ہیں، فوڈ پانڈا ہے یا اور بہت ساری چھوٹی بڑی کمپنی ہے جو آن لائن کھانا ڈیلیور کر رہی ہیں۔ تو اس بڑی مارکیٹ کے اندر، اس مین اسٹریم کے اندر ہم ایک چھوٹا سا اگر ہوم میڈ اس طرح کی ریمیڈی ہم بنائیں گے یا ہوم میڈ کھانا جو دیں گے تو وہ کس طرح لوگ اس کو مطلب ہم اس میں سروائیو کر سکتے ہیں یا اس میں کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یقین مانیے کہ میں خود کافی عرصہ جو ہے کارپوریٹ سیکٹر میں رہا ہوں، جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں، ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں ہیں یا آفیسز میں یا ڈپارٹمنٹس میں جاب کرتے ہیں، ایون کہ جو بزنس مین ہیں، شاپ کیپرز ہیں، جو لوگ باہر ان کی مجبوری ہے، انہوں نے ایک ٹائم کا یا 2 ٹائم کا کھانا باہر سے کھانا ہوتا ہے، تو وہ باہر کا کھانا کھا کے ہوٹلنگ کر کے وہ اتنے تنگ آئے ہوتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں ہوم میڈ کھانا مل جائے۔ تو کچھ افراد کے پاس تو یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ گھر سے کھانا منگوا لیں یا ساتھ لے ہیں، لیکن یہ اپرچونٹی سب کے پاس نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ اس سیناریو کے اندر آپ اگر اپنے گھر میں کوکنگ کریں اور اس کو تھوڑا سا ایڈورٹائز کریں اور اپنے لوکل ایریا میں ایڈورٹائز کریں یا اس کی 3-4 پوسٹ بنائیں اور ڈفرینٹ جو کمیونٹیز ہیں ان میں شیئر کریں، واٹس ایپ کمیونٹیز میں شیئر کریں، فیس بک کے ڈفرینٹ پیجز کے اوپر، گروپس کے اوپر شیئر کریں اور اپنے لوکل ایریا میں اس کو اسپریڈ کریں، اس کو تھوڑا سا مارکیٹ کریں، تو آپ کے پاس یہ آرڈر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لوگ اس کے انتظار میں ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ورکنگ آورز میں، اپنے آفس کے اندر، اپنے بزنس پوائنٹ کے اندر ہوم میڈ کھانا ان کو ملے۔ تو یہ بھی ایک بہت بیسٹ اپرچونٹی ہے، آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ٹپ کے ساتھ، ایک نئی ٹیکنیک کے ساتھ اور ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔